میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ ناظرین کرام، کل دورہ ترجمہ میں ہم نے سورہ زخرف، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف جو کہ 3 مکی صورتیں ہیں یہ پڑھی تھیں، اور اس طرح سے جو مکی صورتوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا سورہ سبا کے بعد سے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد سے اب دوبارہ مدنی صورتوں کا ایک سلسلہ جو 3 مدنیات پر مشتمل ہے وہ کل ہم نے پڑھا تھا، یعنی کہ سورہ فتح، سورہ محمد اور سورہ حجرات۔ سورہ فتح، سورہ محمد اور سورہ حجرات، یہ ان کے اندر ہجرت کے بعد کے حالات، جیسے کہ سورہ محمد میں ہم دیکھ چکے ہیں ہجرت کے فوری بعد کے جو مسلمانوں کو احکامات دیے گئے اور ہدایات جاری کی گئی اس حوالے سے بات کی گئی، جبکہ جو سورہ فتح ہے اس کے اندر صلح حدیبیہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ایک حیثیت دے دی گئی قریش کی طرف سے، مسلمانوں کے اقتدار کو جزیرۃ العرب کے اندر اس کو ریکگنائز کر دیا گیا، ان حالات پر گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد سورہ حجرات، اس میں ہم نے پڑھا کہ بہت ہی تفصیل سے احکامات آئے، اور اگرچہ سورہ حجرات ہے تو 18 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، لیکن اس کی ہر آیت ایسی ہے جس پر ایک مضمون باندھا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو اس کی ابتدائی 14 آیات ہیں۔ تو اسی حوالے سے آپ کے تمام سوالات لیں گے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں اپنے کمنٹ سیکشن میں، فیس بک پر لائیو جا رہا ہے یہ پروگرام، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری زوم کی آن لائن کلاس ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ شبان المسلمین کے تمام پیجز پر یہ پروگرام اس وقت لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات اور فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ تو چلیں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ خالد صاحب، پہلا سوال سورہ زخرف کے حوالے سے آیا ہے، جہاں پر فرعون نے کہا کہ الیس لی ملک مصر وہذا انہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں جو ہیں یہ میرے قدموں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں یا میرے زیر تصرف ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ، اور اس طرح کئی سارے لیڈر جو ہیں وہ اپنے کارنامے انعامات گنواتے ہیں اپنی قوم پر، یہ بتائیے کہ اسلام میں جو انسانی ترقی ہے یا ہیومن ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں آج کے دور میں، اس کا صحیح تصور کیا ہے؟ کیا صرف یہ جو منصوبے ہیں یا جو ایک انفراسٹرکچر جس سے بہتر ہوتا ہے یا انسانوں کی معاشی خوشحالی ہے، کیا صرف وہ انسان کی ترقی کا باعث ہے یا اس کو شمار کیا جاتا ہے اسلام میں، یا اس سے علاوہ بھی انسانی ترقی کا کوئی اور گوشہ بھی ہے جس کو اسلام جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے؟ خیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہم نے کل جو ہے نا سورہ دخان بھی پڑھی تھی جی، سورہ زخرف کے بعد دخان، پھر جاسیہ اور پھر آقا جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حاذہ الانہار و تجری من تحتی والی جو اس نے بات کی ہے، یہ ایک ایسی بات ہے، یعنی ظاہر نہریں اسی نے بنائی ہوں گی، کھدوائی، اگر نہری نظام تھا کوئی، دریا اللہ تعالیٰ نے چلایا، اس نے نہریں نکالی، تو یہ ایک ایسی بات ہے جیسے کہ قارون نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اوتی تو ہو علی علم، یہ میرے علم کی بنیاد پہ مجھے ملا ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال اس کی بھی کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی، کچھ اس کے پیچھے پلاننگ، کچھ اس کے لیے محنت بھاگ دوڑ شامل تھی، تو اسے وہ ملا ہے، بالکل گھر بیٹھا رہتا تو نہ ملتا۔ تو یہ جو اس پر تنقید کی گئی ہے یا جو بھی فرعون کی غلط فہمی ہے جس کو یہاں پہ سامنے لایا گیا، وہ یہ کہ یہ سمجھنا کہ یہ مکمل طور پر میری وجہ سے ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی ایک کلی اپنے اختیار کا ذکر کرنا اور اپنے منصوبے کی کامیابی کی بات کرنا، یہ بے ایمانی کی بات ہے، یہ ناشکری کی بات ہے۔ وہ تو جو اس یعنی ایسا انتظام کوئی مسلمان حکمران ہوتا مصر میں تو وہ اگر کرتا ہے تو وہ اس سے یوں کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے جو میں نے یہ کر دیا ہے، بس اتنی ساری بات کہنے سے کہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا کہ اس نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے آپ کے لیے یہ نظام بنا دیا، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی اس طرح نہ کہتا۔ تو لیکن اس کہنے سے جو اگلا نتیجہ نکلا جو فرعون نے نکالا وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا انتظام میں نے کیا تو میرا اب حق ہو گیا ہے تمہارے اوپر حکمرانی کرنے کا۔ صحیح۔ اور حکمرانی یعنی حکمرانی کا مطلب بادشاہ مطلق، حکمران مطلق بننے کا میرا استحقاق بن گیا، ربکم الاعلی۔ ہاں جی، میرا کہ میں نے آپ کے لیے سارا حسن انتظام کیا۔ تو جو اس پہ تنقید کی گئی ہے اس غرض سے کی گئی ہے۔ اب بس یہ اگر اصول ہمارے سامنے آ جائے تو پھر جتنا بھی آپ انسانی ترقی کو بڑھا کے جہاں تک بھی لے جائیں، صرف پیچھے سوچ یہ ہو کہ جو بھی اب داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اللہ کی طرف سے ان کو کیا کیا نعمتیں ملی، انہوں نے کیا کیا کام کیے، اور
اس سے لوگوں کو بھی فائدے ہوئے. اگر کوئی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں, کچھ بھی ہوا ہے, لوگوں کو فائدے پہنچے اس سے. یا جو حضرت داؤد علیہ السلام نے خاص طور پہ جو زرعیں بنانے کا جو کام شروع کیا, تو یعنی اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ نے یہ سارا کیوں کیا, یا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کی خدمت کے لیے جہاں تک بھی جا سکتے ہیں, صرف نقطہ نظر یہ والا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو آپ ذرا اور وسیع پیمانے پہ دیکھیں تو آج دنیا میں جو بھی سائنسی ترقی کے نتیجے میں انسانیت کو سہولتیں ملی ہیں, بجلی ہے, گیس ہے, اور بلڈنگ کا مٹیریل ہے, جو کچھ اس وقت آپ کے پاس ٹیکنالوجی جو آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, تو یہ لوگوں کے محنتوں کے نتیجے میں. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی جو بری بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہم نے اپنی محنت سے, اپنے زور بازو سے, اپنی صلاحیت سے حاصل کیا ہے. تو اس کو بس تھوڑا سا جو جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا گیا تھا جب ان کو یہ اپنی نعمت اللہ نے گنوائی کہ یہ اس کو ہم نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا, وہ زرعیں بناتے تھے. تو اس میں جو اگلی بات آئی وہ یہی کہ وشکرو, شکر کرو اس پر اللہ کا. تو یہ شکر گزاری والے روش اگر ساتھ آ جائے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہمارے جو آگے اس طرح کی چیزیں رکھی تھیں جن کو ہم نے ٹیکنالوجی کی صورت دی ہے, ہمارے لیے بنائی تھی, جن کو ہم نے تسخیر کر لیا ہے. اور تسخیر کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے ہی ہمیں دی تھی, یہ ان السمع والبصر والفؤاد, اور اس کی بنیاد پہ جو ہم آگے بڑھیں. تو اتنا نقطہ نظر اگر آپ کا سیدھا ہو جاتا ہے تو یہ اس میں کوئی ترقی کرنے میں حرج نہیں ہے, کوئی اس میں, بلکہ یہ تو لوگوں کو نفع پہنچانے والی بات ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. یہ تو وہی شے ہوگی جو خلافت کا ایک تصور ہے, انسانی خلافت کا. جی, حاکمیت کے بجائے خلافت. حاکمیت کے بجائے خلافت, اور اس میں خدمت, مخلوق خدا کی خدمت. ٹھیک. خالد صاحب, سورہ زخرف کے حوالے سے ایک اور سوال آیا ہے. انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ یہ سورہ زخرف میں آیت 70 سے لے کر 72 تک جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا. فرمایا گیا وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی, سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے, وہ سب ہوگا جو انسانی چاہتوں کو پورا کرے اور آنکھوں کو سکون میسر آ جائے. انہی چیزوں کا ذکر سورہ آل عمران میں اس حوالے سے کیا گیا تھا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, وہ تو دنیا میں تھا, وہ چیزیں آخرت میں نہیں. ٹھیک. اب سوال ان کا یہ ہے کہ کیا جنت میں صرف انسان کی انہی خواہشات کی تشفی ہوگی جس کی وہ دنیا میں تمنا کر رہا ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اور ہائر ڈیزائرز بھی ہیں جن کی تشفی کا سامان اللہ نے جنت میں کیا ہوگا؟ اصل میں ہائر ڈیزائرز ہوں گی تو ریئر ہوں گی نا. صحیح. عام زیادہ تر انسان تو اسی سطح پہ ہوتے ہیں, سوچ بھی یہاں تک ہی جاتی ہے. تو اس چیز کو تو بتا دیا گیا, اور جو انہوں نے تقابل کیا سورہ آل عمران کی جس آیت کے ساتھ, تو اس سے آگے واللہ عندہ حسن المآب بھی آ گیا تھا. بلکہ اس سے آگے چلیں تو قل اونبئکم بخیر من ذالکم, اس سے بہتر والا نہ بتاؤں, تو وہ پھر آگے پھر جنت کا بیان آ گیا تھا. تو پہلی بات تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو جن چیزوں کو دنیا میں کہا گیا انسان کے لیے محبوب بنا دی گئیں, ان کی بھی اس سے بہت بہتر صورت ہوگی. وہاں پہ نام وہی استعمال کیے گئے لیکن اس سے زیادہ بہتر, لیکن اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی کا. کوئی آج بیٹھ کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا فرق ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رہنا, مطلب یہاں کا کیلا اور وہاں کا کیلا ایک نہیں ہوگا. میں ذرا اور نہیں کھول رہا, بس اتنا ہی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز کلیئر ہوگی. باقی یہ کہ جو ہوتا ہے نا, جیسے انہوں نے ڈیزائر کی بات کی ہے, تو خیر ڈیزائرز تو مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اپنی سوچ اور اپنی خواہش, اپنی سوچ کے مطابق اپنی خواہش. تو اس کی اشارے قرآن مجید میں موجود ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگو گے. تو وہ ڈیزائر پھر آپ اپنی اس کے تحت جو مانگیں گے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ منہ سے مانگنا پڑے. آپ کے دل میں وہ خواہش پیدا ہوئی, وہ کہیں نوٹ ہوئی اور ٹھک ہو گئی. ہاں, یعنی وہ جو ہمارے ہاں ایک الادین کے چراغ کا تصور ہے, اس سے کہیں آگے کا نظام ہوگا. ٹھیک ہے. اور شاید یہاں تک ہماری ڈیزائر بھی نہ پہنچ سکے, اس کا بھی آگے کا انتظام ہوگا. مطلب کچھ اشارے ہیں, جیسے کہا کہ اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا, تو نعمتیں تو ہوں گی ہی ہوں گی, تو ملک کبیر بھی ہوگا. تو ملک کبیر کا مطلب کوئی جیسے کسی جاگیردار کی جاگیر ہوتی ہے, اگر کوئی وہ سمجھنا چاہے تو اس کی سوچ,
اور کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ کوئی جیسے دنیا کی جیسے حکمرانی کسی ایک آدمی کے پاس ہو. آج ہمارا تصور انسان کا یہاں تو پہنچ گیا ہے نا, ورلڈ آرڈر. بالکل. تو جب ورلڈ آرڈر ایک ہے یا ہوگا, جب چلیں پوری ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں, گلوبل ولیج ہے تو گلوبل گورنمنٹ بھی آ جائے گی, تو کسی ایک قوم کی ہوگی نا. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا. تو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ اس طرح کے ہر ستارے پر کسی ایک ایک جنتی کی حکومت قائم ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ آج خیال آ سکتا ہے, اس سے پہلے تو نہیں آ سکتا تھا. بالکل صحیح ہے. تو یہ ہے پھر یہ کہ برحال اپنے اپنے ذوق کے مطابق, میں نے آخری وہ ایک لمٹ بتا دی, اپنی سوچ کے مطابق ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے کی باتیں ہوں. ٹھیک ہے. ایک چیز اور ہے جو بہرحال تھوڑی سی اس طرح کی ہے, جیسے جو ہے نا سورہ قمر کے آخر میں آیا ہے جو جنتی ہوں گے, ان المتقین فی جنات و نہر, ایک تو وہ پہلے والی بات آ گئی. صحیح. ٹھیک ہے, وہی جو سارا عام تصور ہے اس والی آ گئی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ٹھیک ہے, یہ اب جو آپ کو عام طور پہ جنت کی بات کہیں گئی ہیں جتنی بھی, کہیں آپ کو یہ شے نہیں ملے گی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو جو ملیک مقتدر ہے وہ جنت میں آپ کے پاس تو نہیں بیٹھا ہوگا, اس کا تو اپنا عرش ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو اب وہاں پہ اگر آپ کو کوئی مقعد ملتا ہے جہاں پہ آپ نے جا کے بیٹھنا ہے تو پرماننٹ نہیں ہے, وہ حاضری ہوگی, کوئی حاضری ہوگی, کوئی محفل جمع کرے گی, کوئی آپ کا بلاوا آیا کرے گا. تو اب یہ تو بڑی اونچی بات ہو گئی. میرے خیال اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے بڑی کہاں تک جائے گی انسان کی سوچ. صحیح. فیصل رحمان صاحب ہمارے ویور ہیں, ان کا سوال ہے کہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت کثرت اور تفصیل سے آیا ہے, کیا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے کوئی خصوصی رہنمائی ہے؟ اچھا, ویسے تو دیکھیں یہ بات پہلے تو ان کی وہ بات بالکل درست ہے کہ بہت کثرت سے آئے ہیں. جی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے رہنمائی سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے کیا رہنمائی تھی. قرآن تو اب ہمارے پاس 1400 سال بعد ہے نا, اس وقت بھی تو اس میں کچھ ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت تھی. ٹھیک. اور اصلاً تو وہی اس وقت کی حکمت تو وہ تھی, وہ تو بڑی آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے. آج کی کیا حکمت ہے, یعنی آج ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں, یہ اتنی آسانی سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, اور بھی ہو سکتا ہے وہ حکمت ہماری نظروں میں ابھی نہ آئی ہو جو پیچھے اس کی حکمت ہے, لیکن جو اس دور میں حکمت تھی وہ آج ہم سمجھ سکتے ہیں. کہ آپ اگر دیکھیں نا قرآن مجید کی ترتیب نزولی, جی, ایک تو ترتیب مصحف ہے, اس سے بات نہیں سمجھ آئے گی. سورہ بقرہ سے سورہ جی اس سے نہیں سمجھ آئے گی. صحیح. آپ اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسے کچھ حالات مکے میں مسلمانوں کو پیش آ رہے تھے, ان حالات پر تبصرہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مصر کی قیام کے دور کا ذکر کیا جائے گا, وہاں کیا ہو رہا تھا. صحیح. تو وہ مظالم جیسے یہاں پہ ابو جہل لوگ توڑ رہے ہیں تو اس ویسے مظالم وہاں پہ فرعون توڑ رہے ہیں. جس مظلومیت کا شکار یہاں پہ مسلمان ہیں, ویسی مظلومیت کا شکار وہاں پہ بنی اسرائیلی ہیں. اور ان پر وہ وقت بھی آیا ہے کہ وہ جا کے تو اپنی جو بھی ان کی مرکزی عبادت گاہ تھی اس میں نماز پڑھنے جوگے بھی نہیں رہے, تو انہیں کہا گیا کہ اپنے گھروں ہی کو قبلہ رخ بنا کے تو نمازیں پڑھ لیا کرو. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہی سچویشن مکے میں مسلمانوں کے لیے ہو گئی تھی کہ انہیں مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے. صحیح. تو اس طرح کی جو ایک طرح سے مسلمانوں کے زخموں پر کا مداوا, یا یہ کہ انہیں تسلی ان کے دکھوں کا وہ ایک درد کہ اور بھی یہ تمہارے ہی پہ نہیں آ رہی, مستہم الباساء والضراء وزلزلوا پہلے بھی ہو چکے ہیں. ہاں, کسی اور کا غم سن کے ویسے بھی اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے, درد تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو ایک تو یہ اچھا, آگے آپ دیکھیں گے کہ جو ہجرت کے دن قریب آ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ رنگ موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو ہے نا فرعون کا, آپ کو وہ سمندر سے پار جانے والا ہے, وہ والا مرحلہ بیان ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ بھئی اب آپ نے بھی یہاں سے نکلنا ہے. یہ ایک طرح کی خوشخبری دینے کا انداز ہے. صحیح. اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہو کہ وہ جو ہجرت ابشا وغیرہ ہوئی ہے تو شاید اسی تناظر میں ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہجرت ہو گئی ہے تو
ہجرت کے بعد اب بالکل ہی انداز بدل گیا. اب وہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی، بلکہ ہجرت سے پہلے ہی جب وہ اب سورہ اعراف جس دور میں نازل ہوئی ہے تو یہ بالکل آخری دور ہے جو آپ کے مکی زندگی ہے. تو اس میں بھی وہ واقعات آنے شروع ہو گئے نا کہ انہوں نے فلانی قوم کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہا کہ جی ہمارے بھی اس طرح کے بت ہونے چاہیے. بنی اسرائیل نے، جی بنی اسرائیل نے، ٹھیک ہے، ان کی وہ جو غلطیاں تھیں ان کو بیان کرنا شروع کر دیا. صحیح. یہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تھا کہ اس طرح کی غلطی تم نہیں کرنا. تنبیہ تھی، تنبیہات تھیں. تو آپ دیکھیں غزوہ بدر سے پہلے وہ جو ہے نا جو مشاورتیں ہوئی ہیں تو اس میں لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پہ قیاس نہ کیجیے گا. تو پوری ذہن سازی کر کے وہاں تک لے آئے تھے جس کے نتیجے میں لوگوں نے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو اصحاب موسیٰ نے اختیار کیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یعنی ایک اس کو مسلمانوں کی ایک بڑی، جیسے ایجوکیشن کے لیے آپ کو کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال سامنے رکھتے ہیں تو بطور مثال اس کو پیش کیا گیا. ہر اعتبار سے کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کے مداوع کے طور پر بھی اس سے سبق لینے کا وہ معاملہ کیا گیا. اور اگر کوئی کہیں خطرہ تھا، احتمال تھا کوئی غلطی کرنے کا تو اس کے حوالے سے بھی ان کو مثال کے طور پر رکھا گیا. اور پھر ابد الآباد تک کے لیے مثال بنا دیا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے یہ کیا تطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اس طرح کی بات. پھر یہ کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا. جگہ جگہ ولا تکونوا کالذین، ان کی جو غلطیاں تھیں ان کو پہلے تو بیان کیا، نریٹ کیا، پھر کہا کہ تم نے وہ نہیں کرنی. تو یہ ایک یعنی ویسے بھی دیکھیں نا، آپ جو ماضی سے سبق لیتے ہیں یہ تو ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ ماضی سے آپ سبق لیتے ہیں. صحیح. تو ماضی میں ایک امت گزری ہے کہ جو صراط مستقیم کی مسافر تھی، چنی گئی تھی، جیسے تم آج چنے گئے ہو. انہوں نے کیا کیا ٹھوکریں کھائیں تو وہ ذرا آپ کے مشاہدے میں ہونی چاہیے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ وہ ٹھوکریں نہ کھائیں. لہٰذا اب جو ترتیب میں انہیں رکھا گیا تو ان کی وہ ٹھوکریں سب سے پہلے بیان کی گئی سورہ بقرہ میں، جو ترتیب مصحف میں رکھا، جو ترتیب مصحف میں رکھا. ٹھیک. تو ہمارے اعتبار سے یہ حکمت ایک وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اور کتنی ہوں گی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. غور کرنے سے شاید کسی اور کی سمجھ میں اور بھی بہت سی باتیں آ جائیں، لیکن غور ہونا چاہیے، بس ویسے ہی خوض نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اگلا سوال سورہ احقاف کے حوالے سے ہے، اور یہاں پر انسان کے رحم مادر میں ہونے سے لے کر جو بلوغت یعنی کہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے تک کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ ایک دائی، اور خاص طور پر وہ دائی جو کہ دائی اول ہو یا کسی تحریک کا جو سرغنہ ہو، روح رواں ہو، اس کے لیے بلوغت کی عمر یعنی یہ جو 40 کا یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، اس تک پہنچنا کتنا ضروری ہے؟ یا دوسرے انداز میں دیکھیں تو کچی عمر میں کام کرنے کے کیا ایک خدشات یا نقصانات ہو سکتے ہیں ایک دائی کے؟ یار دیکھیں، میں اسے نظری طور پہ تو اتنا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. صحیح. تو یعنی وہ جو بھی باتیں ہیں، مطلب میں اگر کہوں گا بھی تو بس پڑھی ہوئی باتیں کہوں گا، وہ اس کا میرا اپنا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب اس پہ میری اتنا میرا یعنی ذہنی امنگی شاید نہ ہو، بس ایک سنی بات آگے کہہ سکتا ہوں. صحیح. لیکن جو عملاً دیکھا ہے نا وہ بہت اہم ہے. صحیح. کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح دولت کی حوث ہوتی ہے، جس طرح اور لذات دنیاوی کی حوث ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو شہرت کی، مشہوری کی بھی حوث ہوتی ہے. مختلف لوگوں میں مختلف چیزیں مختلف ہوتی ہیں. لوگ مجھے جانیں، کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی فرد کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے، پوری اس کی زندگی برباد ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم 40 سال کی عمر تک کوئی جو بھی اب تو ادارہ جاتی نظام ہے نا، جماعتیں ہوتی ہیں جی، تو کوئی جماعت اپنے کسی رکن کو، اپنے کسی باصلاحیت فرد کو پلیٹ فارم نہ دے. صحیح. تقریروں کا، بولنے کا، تحریروں کا. کوئی اپنی جگہ خود بنا لے، اپنی محنت سے بنائے، اپنی آڈینس کریٹ کر لے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے. جب وہ خود بنائے گا تو وہ چیز اس میں پتا مارنا پڑتا ہے، اس میں کسر نفسی سے
آپ کام لیں گے تو آپ کے پاس لوگ آئیں گے، نہیں تو آپ سے بھاگ جائیں گے. صحیح. وہ ایک سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے. آپ نے دائی کی بات کی ہے تو دائی خود محنت کرے، بے شک 18 سال کی عمر میں کرے، ٹھیک ہے، اپنے بندے خود بنائے. اسے کوئی فیسیلیٹیٹ اس معنی میں نہ کرے کہ اس کو لوگ اکٹھے کر کے دے. اس کی سوچ ہی اور ہو جائے گی، وہ شہزادہ ہو جائے گا کہ یہ جو باقی پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ اکٹھے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، میں ڈیلیور کرنے کے لیے پیدا ہوں. صحیح. اور یہ پھر اس کے ساتھ جائے گی. اور برا، اس میں بری بات جو سب سے جو اس کی تباہی ہوئی تو وہ تو ہوئی، وہ جو بعد میں تباہی پھیرے گا اس اجتماعیت کی، وہ الگ ہے. وہ الگ ہے. کیونکہ یہ بندہ ہو گیا ہے مطلب افلاطون ثانی. اس کی اپروچ ساری آئیڈیلسٹک ہو گئی ہے. یہ کتابی بندہ ہو گیا ہے. اس کو زمینی حقائق کا پتہ ہی نہیں. اس کو آپ نے زمین پہ پاؤں رکھنے ہی نہیں دیا. یہ سیدھا اس نے آسمان سے لینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عملی بندہ نہیں رہا ہے. یہ ساری زندگی نظریاتی باتیں ہی کرتا رہے گا، آئیڈیل باتیں کرتا رہے گا. عملاً ان کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کی طرف یہ نہیں جائے گا. یہ پھر بڑا ہو کے تو جی گاؤں میں گاؤں بنانا چاہیے. بس یہ اب یوں سمجھے یہ جیسے لیبارٹری میں آپ کوئی تجربے کرتے ہیں، یہ اس طرح کی چیز بن جاتی ہے. صحیح. اس سوچ کے ساتھ یہ پھر جو بھی باقی ساری چیزوں کو کتابی، فکری، نظری، علمی بنا کے رکھ دے گا. عملی بندہ ہی نہیں رہا. یہ اس کے پاؤں زمین پہ لگے ہی نہیں، کیونکہ وہ ٹھوکریں نہیں کھائی. اس نے ٹھوکریں نہیں کھائیں. تو ایک بندے کو خود بننے دو. وہ اگر اس کے اندر کچھ ہے مادہ یہ تو ٹھوکریں کھائے، لوگوں کی باتیں سنے. صحیح. تو پھر وہ زمین پر چل کے تو کسی جگہ پہ آئے گا. لیکن اگر وہ باہر نکلنے والا بندہ نہیں ہے، ایسے بھی آدمی ہو سکتے ہیں، وہ پڑھاکو بندہ ہے، تو اسے پڑھنے دو 40 سال تک. کیوں؟ تاکہ اس کی سوچ بدلتی رہے. آج اس نے یہ پڑھا، اس کی یہ سوچ بنی. کل وہ پڑھا، اس کی دونوں کا ٹکراؤ ہوا. اس کے پاس موقع ہے اپنی اس کو ریوزٹ کرنے کا، اصلاح کرنے کا. یہ چلتا رہے گا. لیکن جب اس نے اپنی ایک بات پبلک کر دی، جب اس نے تحریری صورت دے دی اس کو، جب اس نے اس کو الفاظ میں بیان کیا، ریکارڈ ہو گئی، پبلک ہو گئی، اب یہ اس کا موقف ہے. اب اس سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ اس کی اب سوچ بن گئی ہے. اب اس نے اس کا دفاع کرنا ہے. اب کوئی تحریر بھی ایسی پڑھے گا جو اس کے خلاف جا رہی ہوگی تو پھر اس کا مجبوری ہے کہ اس میں سے نقص نکالے. سیکھنے کا عمل اس کا روک دیا آپ نے. صحیح. تو یعنی یہ کچھ پتہ نہیں صحیح جوڑی جا سکتی ہیں چیزیں یا نہیں. منتشر سی کچھ چیزیں آ گئی ہیں. تو 40 سال سے پہلے میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں. ایک آدمی کو جب آپ اسٹیج دے دیتے ہیں، ایک آدمی کو جب آپ کوئی فورم دے دیتے ہیں، اسے کوئی اپنا آرگن اس کے حوالے کر دیتے ہیں، تو میں نے تو سب کو یہ ہوتے دیکھا ہے. مجھے اس میں کوئی استثناء بھی نہیں نظر آتا. صحیح. اپنی جو بھی میری محدود مشاہدہ ہے. جی صحیح. اگلا سوال ہمارے ویور ہیں ظہور خان. ان کا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ کفار مکہ ایک انکار بعد الموت زندہ ہونے پر تھا. وہ یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے کا اعلان بار بار قرآن میں بیان فرمایا. آج سائنسی ترقی میں مردے کا دوبارہ زندہ ہونا ثابت بھی ہو گیا ہے. تو اس بات کا اتنا تکرار سے قرآن میں آج کے انسانوں کو ذکر کس بات کی ہدایت دے رہا ہے، جبکہ آج کا مسلمان اور غیر مسلم دونوں اس بات کو مان رہے ہیں کہ مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں خیر، ابھی تو اتنی عام سطح پہ تو یہ بات ابھی بھی اتنی ہی مشکل ہے. یقین دلانا پڑتا ہے، ہیمر کرنا پڑتا ہے، ٹھوکنا پڑتا ہے. تو یعنی مردہ یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ آج کے انسان کے لیے یقین کرنا اتنا مشکل نہیں رہا ہے جتنا مشکل اس دور کے انسان کے لیے تھا. ٹھیک. تو اتنا فرق تو ضرور پڑا. تو باقی یہ کہ چونکہ قرآن مجید میں تو اندازہ تو اس سے ہو جائے گا نا کہ آپ اپنے آپ کو اس دور کی حالات میں بھی لے جا کے دیکھ سکیں گے. اگر اتنا زور نہ ہوتا تو پھر آپ کو یہ بھی نہ پتہ لگتا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. صحیح. اگلا سوال سورہ محمد کے حوالے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اس میں فرمایا گیا کہ والذین یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ یعنی کافروں کا کھانا اور جانوروں کا کھانا برابر ہی ہے. اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا گیا ان کفار کے حوالے سے اولئک کالانعام. تو یہ بتائیے کہ قرآن میں ان کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا پہلے تو خیر یہاں پہ جو ہے نا ٹھیک ہے تشبیہ کی حد تک بات یہ ہے کہ وہ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اصل میں دیکھیں یہ تو خیر اسے اپریشیٹ وہ کرے گا جو انسانی سطح پہ زندہ ہو، ٹھیک ہے، کہ بھئی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند اونچی بڑی صلاحیت دی ہے وہ سوچ کی دی ہے، غور کی دی ہے، فکر کی دی ہے. پھر اس کے نظریات جو بنتے ہیں اس کی عمل ان نظریات کے تابع ہوتے ہیں. تو وہ بلندتر نظریات کی خاطر اپنا یعنی جیتا ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ جو جینا ہوتا ہے کہ جو آپ کا عوانی ضرورتوں کے تابع ہو کے ہو کہ بھئی آپ نے کھانا ہی ہے کہ آپ کو بھوک لگے گی تو کھانا پڑے گا، آپ کا پیٹ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ کھائیں، آپ کو پیاس لگے گی تو آپ مجبور ہوں گے کہ آپ پئیں. اسی طرح جتنی بھی آپ کی جبلی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ارجز رکھ دی گئی ہیں، جو انسٹنکٹس ہیں، وہ جب بھی ان کی وہ غیر مطمئن ہوں گے تو وہ اپنی گریٹیفیکیشن چاہیں گے، سیٹسفیکشن چاہیں گے، ٹھیک ہے. تو ان کے ہاتھوں مجبور ہو کے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر رکھے ہوئے مختلف کیڑے جب آپ کو موٹیویٹ کریں گے تو ان کے ذریعے سے جب آپ چلیں گے تو یہ وہ جگہ ہے جس پر حیوان بھی چلتے ہیں. کتے کی بھی ساری ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ تو انہی جبلتوں کے تابع ہوتی ہے. تو آپ کی ایکٹیویٹی بھی اگر انہیں جبلتوں کے تابع ہی رہ گئی تو آپ اپنا لیول حیوانوں کے برابر کر لیا ہے. جب آپ کسی نظریے کے لیے جیتے ہیں، کسی اچھے خیال کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو بطور ضرورت جینے کے لیے ضرورت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں جی رہے ہوتے ہیں، جی آپ اپنے نظریے کے لیے رہے ہوتے ہیں، پھر آپ انسانی سطح پر ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے اس میں کوئی بھی نظریہ ہو، غیر اسلامی ہی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو آپ ذرا تھوڑا یعنی بندہ کسی مقصد کے لیے جی رہا ہے کہ ذیل میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے، کوئی کمیونزم کے لیے جی رہا ہے، کوئی جمہوریت کے لیے جی رہا ہے، کوئی نظریہ تو ہے نا. لیکن اب اوپر آپ انسانی سطح پہ کم از کم آ گئے، حیوانی سطح سے اٹھ کے انسانی سطح پہ آ گئے. زندگی کا کوئی مقصد تو ہے نا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ پھر اگلی بات یہ ہوگی کہ آپ کی اصل میں عقل کا امتحان ہے اب، کہ اس نے جس نظریے کو اختیار کیا ہے وہ کوئی کمزور نظریہ ہے یا ایک جسے کہنا چاہیے کہ غلطیوں سے مبرہ، پاک، سب سے ستھرا وہ نظریہ ہے. تو وہ پہلی بات تو کم از کم آپ انسانی سطح پہ تو آئے ہیں نا. تو چونکہ لوگوں کا اکثر و بیشتر مسئلہ یہ ہوتا ہے انہوں نے نظریات بھی اپنی جبلتوں کے تابع رکھ کر بنائے ہوتے ہیں. کوئی شرک کا نظریہ اگر ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ضرورتیں مطلب دولت کی دیوی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی کوئی خوف کی دیوی ہوگی، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو آپ کو مختلف ضرورتیں پیش آتی ہیں جو خطرات لائق ہوتے ہیں اس سے متعلق جو آپ نے بت بنا لیے ہیں یا دیویاں دیوتے ہوئے بنا لیے ہیں، تو یہ بس اس کو آپ یوں سہیں کہ وہ جو حیوانی عقل ذرا تھوڑی سی ایوالوڈ تھی اس کے نتیجے میں آپ نے کوئی ابھی کتا دیوی دیوتا بنانے کا تو تصور ہی نہیں رکھتا، صحیح، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی عقل کا بھی پٹھا استعمال کیا ہے، اس کو بھی جبلتوں کے تابع رکھ کر اس کو سوچنے کی لائن دی ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ایک یعنی وہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ یہ نظریات کے لیے جینا ہے، یہ نظریات کے لیے نہیں جینا ہے، یہ الٹیمیٹلی پھر اپنی جبلتوں ہی کے لیے جینا ہے. میں نے جس نظریات کی بات کی وہ ذرا اور بات ہے کہ جیسے لوگ جیے ہیں، غیر مسلم بھی جیے ہیں، صحیح، تو اس کی بات کر رہے تھے. ٹھیک. اس کے بعد ہم مدنی صورتوں کے موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں سوال یہ ہے کہ جس طرح سے سورہ محمد جو کہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور جبکہ سورہ فتح ہم دیکھ چکے کہ صلح حدیبیہ کے حالات میں اس پر تبصرہ ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ آج جو ہے فضائے بدر کا وقت نہیں ہے یا فضائے بدر پیدا کرنے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ آج صلح حدیبیہ کا زمانہ ہے. اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ خیر دیکھیں جائے صلح حدیبیہ کا موقع تبھی آتا ہے جب آپ بدر سے ہو کے آئے ہوں. آپ اگر بدر میں گئے ہی نہیں
تو پھر صلح نہیں ہوتی، پھر سرنڈر ہوتے ہیں. صلح تک آنے کے لیے یعنی بلکہ چلیں یہ تو اچھی بات ہے، وہ سورہ محمد میں ایک صلح کے بالکل برعکس بات بھی آئی ہے، روکا گیا وہاں تو. ٹھیک ہے نا، کہ وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، کہ کمزور نہ پڑنا کہ صلح کی طرف بلانے لگو. ٹھیک ہے. اب یہ اگلی صورت صلح کی صورت ہے، پچھلی صورت میں اسے روکا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے. تو اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آپ صلح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ہوتا ہے آپ اپنے امن کی خاطر امن کی بھیک مانگتے ہیں تاکہ آپ وہ اپنی جو بھی زندگی ہے اسے جی سکیں. ایک صلح آپ کی حکمت عملی اسٹریٹجی کے تحت ہوتی ہے، اور آپ نے اپنی جو بھی ایک وہ منوا لی ہوتی ہے ان طاقتوں سے جو آپ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اپنی طاقت منوا لی ہوتی ہے اپنی، جو آپ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ ہیں کون؟ ٹھیک ہے. تو آپ یعنی اپنا آپ منوا لیتے ہیں، ورت پروو کرتے ہیں. تو یہ دو مختلف قسم کی صلح ہیں. آج جو لوگ صلح کی بات کر رہے ہیں وہ لیٹنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں، وہ یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں، وہ مداہنت کی بات کر رہے ہیں، وہ ریزسٹنس ترک کرنے کی بات کر رہے ہیں، ترک مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، وہ کو ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی ساورنٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. جبکہ وہ جو صلح تھی یا وہ صلح حدیبیہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو آپ نے اپنی مزاحمت سے اپنا آپ منوانے کے بعد صلح کی. اور اس میں اگر کسی نے کوئی بیک فٹ پہ گیا ہے یا کسی نے یو ٹرن لیا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ قریش مکہ ہیں. صحیح. اسی لیے تو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب جو ہم انڈیا سے صلح کرنے جا رہے ہیں کشمیر دے کر، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کر، اپنے ساری جس بنیاد پہ ملک بنایا ہے اس نظریے سے انحراف کر کے، اس کو کوئی اگر اس صلح پہ قیاس کرے جو حدیبیہ میں ہوئی ہے تو صلح کا نام تو ملتا جلتا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. یعنی کہ یہ صلح تو مکے میں بھی ہو سکتی تھی، مدینہ ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے کہہ دیا تھا ایتے بے قرآن ان غیر ھذا وبدلوا، صلح ہو جاتی. یعنی صلح حدیبیہ میں اور سرنڈر میں فرق کرنا کم از کم بالکل. اذا لاتخذوک خلیلا، یہ ہو جاتا تو آپ کو دوست بنا لیتے. صحیح. اگلا سوال ہے خالد صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت جب ہوئی تو تھوڑے سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے وہاں آئے مدینہ. غزوہ بدر ہوئی 313. جب صلح حدیبیہ یا جنگ کے لیے گئے تو 1400 اصحاب، اور فتح مکہ کے لیے 10,000 اصحاب آئے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب انقلابی عمل کو، جس کے لیے انہوں نے بھی ایک تنظیم بنائی تھی، اس کو لیٹنٹ ہیٹ فینومینا سے تشبیہ دیتے تھے کہ انقلابی عمل کوئی 2 4 6 کی طرح نہیں بڑھتا بلکہ یہ اور طرح سے تناسب سے بڑھتا ہے. سیرت سے لیٹنٹ ہیٹ فینومینا کو آپ کس طرح سے تقابل کریں، کس طرح تشبیہ دیں گے؟ دیکھیں اس کو تو بہت آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ غزوہ احزاب جی، اس کے فوراً بعد 1 سال کے بعد یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آ گیا. تو غزوہ احزاب میں آپ کیسے، آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ ٹھیک. کہ آپ کے ساتھ یعنی آپ کو خندق کھود کے اپنا دفاع کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ آپ گئے ہیں اور 1 سال کے بعد آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے. صحیح. تو یہ یعنی اگر آپ اس سے تقابل کر کے دیکھیں تو کوئی 1 سال پہلے اس بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی جو ہے وہ کامیابی مل جائے گی. صحیح. یہ تو ایک بات ہو گئی. یہ ذرا تھوڑا سا کنسپچول بندہ اسے سمجھے گا. لیکن جو دوسری بہت واضح بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جیسے آپ نے فگر بتائی 1400، زیادہ 1800 بھی بتاتے ہیں، چلیں 1800 مان لیں. ٹھیک. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1800 تھے. اب اس کے 2 سال کے بعد جب دوبارہ آئے ہیں تو 10,000 ساتھ تھے. 2 سالوں میں کتنا فرق پڑا ہے جی؟ 2000 سے 8,200 کا فرق پڑ گیا. چلیں صحیح. 2 سالوں میں. وہ جو 1400 یا 1800 تھے وہ کتنے سالوں کی محنت تھی؟ 20 سالوں کی محنت.
18-19 سالوں کی محنت. صحیح. ٹھیک ہے, تو اب اگر وہ والا فارمولہ لگائیں تو اس کے تحت تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ چلیں جی یہ ابھی 1800 ہوئے ہیں تو 2000 چلے کوئی 3600 بھی ہوتے تو تب بھی بات سمجھ میں آتی تھی. ٹھیک. یہ تو بالکل ہی جیسے کوئی برسٹ ہوتا ہے, یعنی ایک دم معاشرے میں اتنی بڑی تبدیلی آنا, یعنی یدخلون فی دین اللہ افواجا کی صورت تو بنی ہے نا یہاں پہ, فوج در فوج فوج آئیں. ٹھیک. تو یہی ہوتا ہے کہ جب یعنی وہ اللہ کی نصرت آتی ہے نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, وہ جب نصرت آتی ہے تو اس کا مظہر یہی ہوتا ہے کہ اب اصل میں یہ تو اللہ نے ہی روک رکھی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس اجتماعیت کا ایک جو نا بنانا ہوتا ہے نیوکلس جو صرف اللہ کے لیے جیتے ہوں. جب تک وہ اس کے اندر وہ چھانٹی نہیں ہو گئی ہوتی, جب تک ان کے اندر سے دوسری طرح کے لوگ نکل نہیں گئے ہوتے, حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب, تو یہ جب تک چھانٹی نہیں ہو جاتی تب تک اللہ تعالیٰ وہ بڑی والی مدد نہیں بھیجتا. جب یہ چھانٹی اللہ کی نظر میں پوری ہو جاتی ہے, جماعت پیور ہو جاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ سچویشن بدل دیتے ہیں اور اب یدخلون فی دین اللہ افواجا شروع ہو جاتی ہے. یہی اللہ کی نصرت ہے. اس کا دروازہ پہلے نہیں کھلا, غزوہ احزاب کے بعد اس کا دروازہ کھل گیا, جس کا پہلا مظہر صلح حدیبیہ, اور اس کے بعد تو پھر بالکل ہی کھلے عام ہو گیا نا. ٹھیک. اگلا سوال ہمارے ویور ہیں مدثر رضا صاحب, ان کا ہے اور پوچھتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے شبان المسلمین کا لائحہ عمل کیا ہے؟ ہم نے ساری جو بھی سوچ ہم نے جو سامنے رکھی ہے وہ وہی ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو ان کا مطالعہ ہے ڈاکٹر صاحب کی, تو جو منہج انقلاب نبوی میں انہوں نے بیان کیا ہے تو وہی ہم لے کے چل رہے ہیں, وہی ہم نے اپنے لیے وہ سمجھا ہے کہ ٹھیک ہے. اور اگر ان کا مطالعہ نہیں ہے تو پھر یہی عرض کروں گا کہ اس کو دیکھ لیں. پوری بات سمجھنی ہو تو منہج انقلاب نبوی ذرا ان کی موٹی کتاب ہے وہ دیکھیں, اور جیسے سرسری دیکھنا ہو تو پھر ایک ان کا خطاب تھا جسے کتابی صورت میں بعد میں شائع کیا گیا, رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب, لیکن اس میں بات پوری واضح نہیں ہوتی. وہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو اور صرف ایک برڈ آئی ویو سے وہ ریکیپ کر لے, وہ اس کے لیے. لیکن جو زیادہ باریکی میں دیکھنا چاہتا ہو یا جس کا اس طرح کا مطالعہ نہ ہو تو وہ پھر منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کرے. ٹھیک. خالد صاحب اگلا سوال سورہ فتح کے حوالے سے ہے, جس میں فرمایا گیا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے نبی انہوں نے اللہ کی بیعت کی, ید اللہ فوق ایدیہم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمان ایک امیر کی بیعت جب بھی کریں گے تو مسلمانوں کی بیعت تو اس امیر سے ہوگی. یہ بتائیے کہ وہ جو امیر ہے جو مسلمانوں سے بیعت لے رہا ہے اس کی بیعت کس کے ساتھ ہوگی؟ مسلمانوں کے ساتھ ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. یہ اب یعنی یہ مبایعت ہے نا. جی. ٹھیک ہے. تو وہ مسلمانوں کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں کہ میں تمہارا اس مطلب ہے وہ اپنا سب سے پہلے اس بیعت لینے کا وہ حقدار ہی تب ہے کہ جب وہ ان صلاتی و نسکی و مخیایہ و مماتی کی انداز میں اپنا یعنی ثابت کر رہا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے, سارا کچھ اس نے اپنا داؤ پہ لگا دیا ہے, وہ کسی طرح کی بھی جو ہے نا وہ اس معاملے میں پسپائی اختیار نہیں کرے گا, باقیوں سے بڑھ کر اس میں آگے آگے چلے گا. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یار کہ جو بندہ اس میں آگے آتا ہے وہ کوئی پوزیشن انجوائے کرنے کے لیے نہیں آتا, وہ تو قربانی دینے کے لیے آتا ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو اس پر آئے گا جو کچھ بھی آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہاں وہ اگر پسپائی اختیار کر لے تو پھر پوزیشن ہی انجوائے کرے گا. اگر اس موقف ہی سے منحرف ہو جائے جس کے لیے کہ اس نے لوگوں سے کمٹمنٹ لی ہے, اندر ہی اندر ہو جائے, تو پھر تو یقیناً یہ نہیں وہ پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ اس موقف کے لیے سر درد کی بازی لگائے ہوئے ہیں تو یہ کوئی انجوائے کرنے کی پوزیشن نہیں ہے, یہ تو آپ رسک لینے کی پوزیشن ہے. یعنی امیر اور جو متبعین یا رفقا ہیں ان کے درمیان وہ جو عہد ہے وہ ان کو آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے. جی. وہ یعنی دیکھیں
آپ کسی بھی آدمی کے ہاتھ پر اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے بیعت تبھی کرتے ہیں جب آپ کو پورا اعتماد ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ آدمی تو اباؤٹ ڈاؤٹ ہے اپنا سب کچھ اللہ اور رسول کے لیے لگانے کے لیے. صحیح. یعنی یہ تو بالکل یعنی اس ایگریمنٹ کے اندر گویا شامل ہے. جب آپ کو اس بات میں شک ہے کہ اس بندے نے کوئی اللہ رسول کے لیے کوئی جھجک رکھتا ہے, دریغ رکھتا ہے, تو پھر بھی آپ اگر کرتے ہیں تو پھر آپ بھی دریغ رکھتے ہیں. آپ اگر مخلص ہیں, پوری طرح سارا دینا چاہتے ہیں, تو کسی ایسے کے ہاتھ پر بالکل نہیں بیعت کر سکتے جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہو کہ یہ پورا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحیح. خالد صاحب, اسی سورہ مبارکہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا انسانوں کی برابری کے حوالے سے ایک بات آئی اور فرمایا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس کو پھر حضور نے بھی خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی کالے گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں. آج کی دنیا میں بھی یہ ایک مسلمہ اصول مانا جاتا ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جس طرح سے سفید فام اور سیاہ فام کی ایک تقسیم ہے, اگرچہ آئینی طور پر قانونی طور پر کوئی تقسیم اس طرح کی نہیں ہے, ہر کوئی برابر ہے, لیکن معاشرے میں وہ اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یا قریب ترین اگر مثال ہم ہندوستان کی لیں تو وہاں پر جو ذات پات کا نظام ہے, اگرچہ آئینی طور پر ہندوستان میں نہیں ہے آج وہ موجود, لیکن سوسائٹی میں وہ چیزیں اتنی پیوست ہیں کہ وہ نکلتی نہیں ہیں. یہ بتائیے کہ وہ کون سی قوت ہے جو کہ انسانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی ہے اور جو کہ انسانوں کو یہ تصور دیتی ہے کہ دوسرا انسان بھی میرے جیسا ہی انسان ہے؟ سر دیکھیں, یہ تو صرف توحید کی طاقت ہی یہ کر سکتی ہے. وحدت. باقی جو بھی آپ کے یہ انسانیت کے ہوئے نا, وہ پھر اس کے اندر سے وہ نکل آتے ہیں. اور توحید بھی ذرا کمزور پڑ جائے نا تو یہ پھر عود کراتی ہے. صحیح. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ اس معاشرے کو لے گئے تھے, وہ توحید ایسی پیوست کر دی, توحید خالص, کہ یہ سارے امتیازات ختم ہو گئے. آپ کے بعد جو اصل مسئلہ ہوا وہ یہی ہوا کہ معاشرے کی اکثریت میں وہ چیزیں باقی نہیں رہیں, اس لیول پر باقی نہیں رہیں. یہ نہیں کہ بالکل مٹ گئی, آج بھی ہم موحد ہیں الحمدللہ, لیکن یہ کہ اس سطح پہ جہاں پہ حضور لے کے گئے تھے وہاں تک باقی نہیں رہیں. جب اس سے نیچے آئیں تو پھر اس کی جگہ اب جو پہلے جوڑ کی بنیاد تھی, آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بنیاد تھی, وہ توحید تھی. وہ جب بنیاد نہیں رہی باقی, اتنا وہ اسٹرانگ ایلیمنٹ باقی نہیں رہا, وہ جذبہ, تو اب اس کی جگہ پہ جو دوسری شے نیچرل جو تھی وہاں پر, وہ قبیلہ تھا. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی وہ وحدت کی بنیاد, وہ قبیلے کی عصبیت بنی, تو پھر ظاہر ہے تو ایک اور قبیلہ بھی ہے. تو یہ جتنی بھی پھر بعد میں مسائل کھڑے ہوئے ہیں, یہ بظاہر علمی یا کوئی اس طرح کے لگے بھی, تو اصل مسئلہ اس میں یہ ہے. ٹھیک. پھر وہ قبیلوں کا سارا یعنی بنیاد وہ بن گئی, تو پھر اس کی بنیاد پہ جھگڑا شروع ہو گیا. صحیح. لیکن جب تک اس نظریے کے ساتھ وابستگی تھی تب تک بلال حبشی سیدنا بلال تھے. جی. اور پھر یہ کہ یہ سارا میں ہاشمی, تو کر فلانا, یہ اموی فلانا, یہ دبا ہوا تھا. ٹھیک. جس کی اتنی اہمیت نہیں تھی. بالکل یہ چیز نہیں مٹ سکتی. کوئی سمجھے نا, یہ بالکل مٹ سکتی ہے, یہ بالکل نہیں مٹ سکتی. جیسے میری بھوک نہیں مٹ سکتی, مجھے بھوک لگا کرے گی, میں نے ہر وقت کنٹرول کرنا ہے, اسے بے مہار نہیں ہونے دینا ہے. میری اور جبلی ضرورتیں ختم نہیں ہو سکتی, انہیں میں نے ڈسپلن کرنا ہے, ان کے لیے کوئی راستہ بنانا ہے, ایک نظم کے تابع لے کے آنا ہے. اسی طرح یہ خون, رنگ, نسل, زبان, یہ کوئی کہے بالکل ختم ہو جائے, نہیں. یہ مڑ مڑ کے اس کا مروڑ اٹھے گا, لیکن یہ کہ اس کو ہمیشہ یعنی دبا کے رکھنا ہوگا یا چینلائز کرنا ہوگا, اس کو بالاتر بنا کے رکھنا ہوگا. اس میں آپ نے ذرا سی ڈیل کی ہوگی تو یہ پھر نیچے سے اوپر آ جائے گا. صحیح. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے ویور ہیں عجب خان یوسف, ان کی طرف سے پوچھتے ہیں کہ عاجزی کے تکبر سے بچو, اس کے کیا معنی ہیں؟ عاجزی کے تکبر سے بچو, یہ تو بڑا انہوں نے حکیمانہ قسم کا سوال پوچھ لیا ہم سے. تو
یہ میرے خیال میں جو میری اپنی سوچ ہے جی کہ انسانوں میں تکبر کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک اس انسان کے لیے تباہ کن یہ عاجزی کا تکبر ہے. صحیح. کہ دیکھنے میں ایک منکسر المزاج، بڑا خوش اخلاق، جناب حضرت عالی جناب کر کے بات کرنے والا، اندر میری اناب بہت موٹی. تو یہ سب سے بڑا. ویسے علم کا تکبر بھی بہت بڑا ہے لیکن بعض اعتبارات سے اس سے بھی بہت موٹا ہے. صحیح. سورہ حجرات میں جو ایک رہنمائی دی گئی آراب کے حوالے سے کہ آیت میں پڑھ لیتا ہوں. آیت نمبر 14 ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تو اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. کیا یہ آج اس سے متصادم نہیں ہے جو دنیا میں عام تصور رہا ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی نہیں، اس کے درجہ اول کے شہری مسلمان، درجہ اول کے یعنی فرسٹ ریٹ سٹیزن جو ہے وہ مسلمان ہوں. جی. تو کیا دنیا کے جو عام تصور، اصل میں جب ہم سیکنڈ ریٹ کہتے ہیں نا، یہ تو اب سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم سیکنڈ ریٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر تصور یہ آ جاتا ہے کہ جی ان کے کوئی حقوق ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ جیسے یہ ابھی یہ کیا ہے، یہ وہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ CANRC برما میں ٹھیک ہے، جیسے وہ انہیں ایک غلام کا سٹیٹس دے دیا. سیکنڈ ریٹ کا مطلب غلام لے لیتے ہیں. صحیح ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. جب ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سیکنڈ ریٹ کا تو صرف اتنا مطلب ہے اس کا، ان کی ساری ضرورتیں جیسے مسلمانوں کی پوری ہوں گی ایسے ہی ان کا وہ بھی سٹیزن ہے، برابر کے شہری ہیں. لیکن جب وہ قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ قانون تو قرآن و سنت کے مطابق بنے گا، تو قرآن و سنت کو مانتے ہی نہیں. کوئی لاجک بنتی ہے ان کا اس قانون میں حصہ لینے کی قانونی عمل کے اندر؟ نہیں. تو وہ اس میں ان کا حصہ نہیں ہوگا. اچھا، یعنی وہ اگر ریاست کی سطح پہ فوج ہوگی تو اس فوج کا مقصد کیا ہوگا؟ قتال فی سبیل اللہ. وہ اقدامی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ کہیں سے ظلم کے خاتمے جیسے آج امریکہ کرتے ہیں، تو جس کا پیش نظر جس کی پرائرٹی میں قرآن و سنت ہے ہی نہیں تو وہ قرآن و سنت کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرے گا. صحیح. اب وہ جو اسلامی ریاست ہوگی اس کی جو خارجہ پالیسی بنے گی اس کا کارنر سٹون کیا ہوگا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ اس امت میں ہی نہیں ہے. وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے جناب پالیسیاں بنائے گا. غیر معقول بات ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں دیکھیں یہ جو نیشن سٹیٹس کا تصور ہے، اسلامی سٹیٹ کا تصور اس سے مختلف ہے. یہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، نظریاتی ریاست ہے. اس نظریاتی ریاست کے اندر لاجیکل یہ ہے کہ جو بندہ اس نظریے کو مانتا ہوگا وہ فل فلیج اس کے پر ذمہ داریاں آئیں گی. جو اس نظریے کو مانتا نہ ہو اسے ذمہ داریاں نہیں دی جا سکتی اس لیول کی جو نظریے سے متعلق ہو. باقی وہ ڈاکٹر بن کے خدمات سر انجام دینا چاہے کوئی عرض نہیں ہے، انجینئر بن کے خدمات سر انجام دینا چاہے کوئی عرض نہیں ہے، کوئی اور ایکسپرٹ وہ بنتا ہے پروفیشنل کی کوئی سی پروفیشن میں بھی کوئی عرض نہیں ہوگی. انسانیت کی سطح پر اس کا برابر کا سٹیٹس ہوگا. یہ نہیں کہ مسلمان کے لیے تھانہ اور ہوگا تو کافر کا تھانہ اور ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. تو دنیا اس وقت جو کچھ دے رہی ہے اپنے عام شہریوں کو ایک اسلامی ریاست کے اندر ایک غیر مسلم شہری کو اس سے زیادہ ملے گا. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن یہ والی جو ذمہ داریاں جو اس نظریاتی ذمہ داریاں ہوں گی وہ اس پہ نہیں ڈالی جائے. اس معنی میں ہم کہتے ہیں یار کہ اس کا سٹیٹس وہ نہیں ہوگا. ٹھیک. تو اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اس کے اوپر کوئی قدغن لگانے کی، اسے گھٹیا کہنے کی بات نہیں ہو رہی، اسے انسانیت سے گرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو اس نظریاتی ریاست کا ایک لازمہ ہے. اور اس میں تو خیر ڈاکٹر صاحب نے تو یہاں تک بھی مطلب انہوں نے تسلیم کیا نا. اور یہی ایک مطلب جو ایک اسے آپ دانشورانہ مربت ہونی چاہیے کہ ان سے یہ سوال ہوا کہ بھئی اگر اس کے بدلے میں جو دوسرے ممالک ہیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو مثلاً بھارت میں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں تو یہ مانتا ہوں کہ مسلمانوں کو وہاں کا درجہ اول کا شہری بننا ہی نہیں چاہیے.
ایک قانون ہی ایک ایسا جو وہاں سارا عمل ہی جو ہے وہ غیر اللہ کے اس پر ہے، تو وہاں تو خود آپ کو اپنے لیے جو ہے وہ ایک جسے انڈر پروٹیسٹ رہنا چاہیے آپ کو. تو جب آپ ایک آئین کو اس طرح پوری طرح نہیں مانتے اور انڈر پروٹیسٹ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو تو وہ سارے حقوق ملیں گے ہی نہیں. تو نہیں ملتے تو اچھی بات ہے. صحیح. تو اس وقت تو ہم یعنی جب ہم یہ صرف ایک طرف تلوار نہیں چلا رہے، اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست جو ابھی بنی ہی نہیں، لیکن اس کو ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہاں یہ فرق ہوگا، تو آج اگر کوئی مسلمانوں کو یہ حقوق نہیں دے رہا تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے مسلمانوں کو، بلکہ ان کے اسلام کے لیے، ان کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کہیں کہ ہمیں یہ حقوق نہیں چاہیے. صحیح. کیونکہ یہ کلیریفائی کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے بھائی جب ہم جمہوریت، اسلامی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ عوام کی اکثریت کی مرضی سے اسلام بھی نافذ کریں گے، تو اس میں وہ یار وہ جان بوجھ کے مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں یا تو انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح. وہ اس بات کو پک ہی نہیں کر سکے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو جان بوجھ کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، کنفیوز کرنا. ہاں کہ مطلب وہ نہیں، ان کو نہیں، مطلب وہ آپ کے بارے میں ان میں مغالطہ پیدا کر کے اپنے لیے روم کریٹ کر رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ پر ایک ایسی بات رکھ رہے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہی یہ لیبارٹری میں تیار کیے گئے مبلغین ہیں جن کو عملی زندگی کے مسائل کا نہیں پتہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے کہ بھائی معاشرے میں ابلاغ کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، کسی کو بات سمجھانی ہو تو سمجھایا کیسا جاتا ہے، اس پر کوئی آئیڈیا جو اس کے تصوری سے باہر ہو وہ نہیں تھوپا جاتا ہے، جو اس کے ذہن کو لے کے چلا. اللہ نے بھی مثالیں دے کے سمجھایا ہیں. آج ایک کانسیپٹ معروف ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، اس میں کیا موڈیفیکیشن کریں گے تو اسلامی ہو جائے گا. یہ اصطلاح بدلنے کا مطلب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی وہ مروبیت ہے تو یہ ہے تو وہ غلام ہو گئے ہیں تو تھلے لگ گئے ہیں، تو یہ اس کی نان سینس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو اتنی ساری چیزیں معلوم ہیں، آپ نے 2-4 چیزیں اس میں کلیئر کر کے تو اس کو وہ پورا تصور دے دیا ہے، اس کو اس قابل بنا دیا ہے وہ خود سوچے. تو یہ تو حکمت تبلیغ کا تقاضا ہے، یہ ابلاغ کے طریقوں کا تقاضا ہے، یہ ٹیچنگ میتھڈ میں آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے بس سے باہر ہیں، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ وہ لیبارٹری میں تیار کیے گئے مبلغین ہیں، وہ معاشرے میں نہیں تیار ہوئے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں. تو اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال فی الحال اتنی ہی کافی ہیں. نہیں تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، ان کی آئیڈیالوجی اٹھا کے دیکھیں آپ کیا ریاست بنائیں گے. تو انہی چیزوں کو مشکل الفاظ میں، مشکل زبان میں، مشکل ٹرمینالوجیز میں بیان کیا ہوا ہے. کانسیپٹ وہی ہے. آپ اگر کہہ دیں گے قومی اسمبلی تو یہ ہو جائے گا خلاف اسلام. اسی تصور کو آپ اگر کہیں کہ یہ وہ مجلس وحدت، مجلس وحدت ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی مجلس امت یا مجلس وحدت کوئی اس طرح کا نام ہے، تو اگر آپ یہ کہہ دیں گے یہ خلافت. ہاں بس. چلیں ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آخری سوال لیتے ہیں. اس حوالے سے مدثر رضا صاحب کا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اقامت دین کیسے کی جائے؟ موجودہ جمہوری نظام اگر 1000 سال بھی چلے تو دین قائم ہونے کی امید نظر نہیں آتی. اچھا یہی پہلے بھی نہیں کہیں وہ جو ڈاکٹر صاحب کے یعنی آپ کا لائے عمل کیا ہے انہوں نے پوچھا تھا. دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی چیزیں کم از کم یا تو پڑھی نہیں ہے یا مستحضر نہیں ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ موجودہ جمہوری نظام کے نتیجے میں قطعاً کبھی بھی اسلامی نظام نہیں آ سکتا. صحیح. ٹھیک ہے، وہ جو بھی آئے گا دیکھیں ابھی بھی چیزیں کچھ نہ کچھ تو سامنے آئی ہیں نا، کہ جس میں دینی جماعتوں کو بھی اپنے مطالبات منوانے کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑا ہے. صحیح. تو 2 چیزیں سمجھ لیں، ہم نے ایک چیز کی تو نفی کر دی، دوسری کی ابھی نہیں کی. ہم نے جس چیز کی نفی کی وہ کیا ہے کہ اس جمہوری عمل کے نتیجے میں اسلامائزیشن کا امکان پاکستان میں ختم ہے. یہ جو آئینی تبدیلی اور یہ وہ کر کے جو آنے کا ہے، آپ نے 70 سال اسلامائزیشن کے تجربہ کر کے دیکھ لیا، نہیں اسلام آیا. ٹھیک ہے.
تو جب آپ اسلامائزیشن کا عمل ناکامی سے دو چار دیکھتے ہیں تو پھر دوسرا آپ کے سامنے، اگر ہم اسے طالبانائزیشن کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کہ آپ پھر جاتے ہیں بیلٹ کو چھوڑ کے بلٹ کی طرف، وہ بھی ناکام ہے، تو وہ بھی اب ناکام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم پہلے ہی کہتے تھے یہ نہیں کامیاب ہو سکتا. تو جو آج وہ جو ہمیں کہتے ہیں نا یہ ویسٹرنائزڈ ہو گئی ہے ان کی سوچ، تو ان کے جو بڑے بھائی ہوتے تھے جو آج کل زیر زمین ہیں، تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ جناب ابو جہل کو بھی کہتے ہیں جہاد کرتا تھا. ٹھیک ہے، تب بھی ہم نے تانے سنے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ ان کے وہ سافٹ ویئر ایک ہی ہے، تو وہ ان کا ذرا وہ فریم دوسرا تھا، دوسرے کمپیوٹر پہ انسٹال تھے. اچھا، تو وہ بھی اب ٹھائیں ٹھپ ہو گئے، ان سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب سمجھ بھی آ گئی ہے کہ وہ بھی نہیں سکتا. تو جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہے ایجیٹیشن، پبلک ایجیٹیشن، عوامی تحریک. لیکن عوامی تحریک آپ اگر کوئی نظام توڑنے کے لیے برپا کریں تو پھر جیسے ابھی لبیک والوں نے کیا تھا، کوئی آپ ایک ہنگامہ کریٹ کر دیں، لوگوں کو ایک دفعہ مشتعل کر کے سڑکوں پہ لے آئیں، اس حکومت اس نظام کا تیا پانچا وہ کر کے چھوڑیں گے. اگر آپ کا مقصد اتنا ہی ہے تو یہ عوامی تحریک، جیسے ایک زمانے میں اوریا مقبول جان صاحب بڑا شور مچاتے، انقلاب آ رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، یہ ہونے والا ہے، فلانا ہو جائے گا. ان کے ساتھ اس دن اسی تان میں آ کے تو امید گل صاحب بھی اپنا سر ملاتے تھے. تو یہ تقریباً 2009 10 11 میں یہ بڑا انقلاب آ رہا تھا. صحیح. تو یہ فساد ہے، اس سے معاشرے میں ابتری پھیلے گی. وہ جو کہتے ہیں کہ جناب جنگل کا قانون بھی لا قانونیت سے بہتر ہے. آپ نے جو نظام جیسا کچھ بھی دیا ہے اس کو برباد کر دیا، اس کے بعد تو طوائف الملوکی ہے، پھر لوگ اپنے ایک دوسرے کے پیٹ چاک کرتے ہیں. یعنی یہ انقلاب نہیں، یہ تو خلفشار ہے. خلفشار ہے، انتشار ہے جو آپ اس رستے سے پیدا کریں، اور یہ امریکہ چاہتا ہے پاکستان میں پیدا ہو. تو جو لوگ آج اب یہ باتیں کرنے لگے ہیں تو وہ ویسے ہی فسادی ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو بندوق اٹھوائی تھی. ان سے زیادہ فسادی ہے کیونکہ وہ افیکٹو نہیں تھا، آپ نے کچل لیا. یہ نہیں کچلا جائے گا. ایک دفعہ موب کے ویوز اینڈ آفٹر ویوز آنا شروع ہو گئے سڑکوں پہ، وہ سب برباد کر کے چھوڑیں گے، جیسے لیبیا میں ہوا ہے، عراق میں ہوا ہے. کیونکہ ملیٹنسی تو ملک کے ایک حصے میں تھی سر، پھر ملیٹنسی بھی واپس آ جائے گی، اور یہ تو گلی کوچے میں ہوگا، اور یہ گلی کوچوں میں ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے، یہ زیادہ تباہی ہے جس کی طرف اب یہ لوگ بلا رہے ہیں. تو ایک بڑی مضبوط جماعت درکار ہوتی ہے جو لوگوں کی خیرخواہ ہو، گردنیں کاٹنے والے نہ ہوں. وہ نظام بدلنا چاہتے ہوں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے ساتھ ان کی نفرت آمیز سلوک نہ ہو، متشدد نہ ہوں، وہ گردنیں مارنے والے نہ ہوں، معاف کرنے والے ہوں، الیوم یوم الملحمہ والے نہ ہوں، الیوم یوم المرحمہ والے ہوں. صحیح. اب آپ کو جنہوں نے ستایا ہو، جنہوں نے آپ کے بچے مارے ہوں، جنہوں نے آپ کو ڈیٹین کیا ہو، جنہوں نے آپ پر تشدد کیا ہو، ان کے لیے رحم کرنے کے لیے کیا پرسنالٹی چاہیے، کیسی شخصیات چاہیے؟ وہ کردار ایک دم بن جائے گا، تقریر سے بنے گا نہیں. تو وہ جماعت بنانی پڑتی ہے پہلے. یہ جب جماعت بن جاتی ہے تو اس کا ایک ہی کام ہے، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے سڑکوں پہ تو لائے، لیکن اس کے بعد انہیں کنٹرول میں بھی رکھے. کیونکہ اب لوگوں کو ادھر سے آپ نے ڈیٹیچ کر دیا ہے جدھر وہ جڑے ہوئے تھے یا دبے ہوئے تھے چلیں جن کے. صحیح. اب عوام ایک جو موب سائیکی ہوتی ہے وہ بالکل درندوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. اب آپ نے سنبھالنا ہے ان کو، نہیں تو قوم برباد ہو جائے گی اور آپ فساد کے مجرم ہوں گے. وہ سنبھالنے کے لیے آپ کو ایک بڑی ڈیڈیکیٹڈ، بڑی کمیٹڈ، بڑی ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ایک بندے کی لیڈرشپ نہیں، 2 لاکھ بندوں کی لیڈرشپ پورے ملک میں کرنا ہے نا. جی. ٹھیک ہے، یہ کر کے آپ اس تحریک کو اس جگہ تک لے جائیں کہ وہ پورے نظام کو ٹاپل کر لے، ٹیک اوور کر کے ایک نیا نظام لانے کے قابل بن جائے. یہ آپ کی قوم ہے، یہی بیوروکریسی وہ سارے آپ کے لیے کام سر انجام دے گی. صحیح. تو جن مولوی صاحب کو اے سی بننے کا شوق ہے تو وہ تو مسئلہ دوسرا ہے. یہی لوگ، یہی قوم، یہی افراد
خیرکم خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. اسلام صحیح. صرف اوپر وہ نظام آپ ٹھیک کر دیں, مانیٹرنگ کا ایک سسٹم رکھ لیں. یہ جو صحابہ نے جو کہتے ہیں 3 بر اعظم جو بھی کچھ تھا, جتنی بڑی وہ سلطنت تو بہت بڑی بن گئی تھی, کوئی شک نہیں ہے. تو ان کی بیوروکریسی کہاں سے آئی تھی؟ عربوں کو تو نہیں پتا تھا یہ سارے یہ ایرانی, وہ رومی. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ ساری آپ کی قوم ہے, اس کو ختم کرنے کی بات نہیں ہے, اس سب کسی کو برباد کرنے کی بات نہیں ہے. وہ جو جہاں سے بس خرابی ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام سے سارے تنگ ہیں, یہ بھی تنگ ہیں. تو اس لیے یہ ایک بالکل مختلف کام ہے. اس کے لیے آپ یعنی ابھی جو حالات بن گئے, لوگ ایجیٹیشن کے لیے تو بالکل تیار ہو چکے ہیں. یہ اگر کسی بغیر جماعت کے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو یہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اور جو یہ صورت بنے گی, اگلے دن امریکہ بہادر جو ہے نا وہ بٹھا دے گا لوگوں کو کہ بھائی ایک ایٹمی طاقت میں ایٹم بم دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے. اور باقی مسلمان ملکوں میں بھی یہی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بالکل یعنی وہ سارا کچھ تیار ہوگا. دنوں میں قانون سازی ہوگی, فیصلہ ہوگا سلامتی کونسل کا, اور ڈپلائمنٹ ہو جائے گی. اور اپنا نظام آپ خود پیرالائز کر چکے ہوں گے, تو پھر تو بیٹھی ٹول بجا. تو یہ ایسا انقلاب کوئی ایسا دیوانوں کا مطلب ہے, اس میں دیوانگی کا پہلو بھی, لیکن باشعور دیوانے چاہیے. یہ جو مطلب شعور سے آ رہی دیوانے نہیں چاہیے. صحیح. چلیں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین کرام, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کے مضامین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.